بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 12 جنوری ہے 2026 ہے۔ ہمارے ذائچے میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے، سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، پھر اس کے جو ایفیکٹس آئے ہیں انشاءاللہ ستاروں کے منصوبات، برجوں کے منصوبات، گھروں کے منصوبات کے مطابق ہمیشہ کی طرح ہم اپنا ذائچہ بیان کریں گے۔ یہاں سے دوستو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنیادی طور پہ آسٹرالوجی جو ہے اس کے جو منصوبات ہیں وہ کیا ہیں اور ذائچہ کیسے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں، اگر آپ کے پاس آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ٹائم آف برتھ ہے اور پلیس آف برتھ ہے، آپ بہت لکی انسان ہیں۔ آپ اپنا ذائچہ بنوائیے، اپنے بچوں کا بنوائیے، تاکہ وہ اپنے روڈ میپ سے آگاہ ہوں کون سی چیزیں ان کے لیے پازیٹیو ہیں، کون سی چیزیں نیگیٹو ہیں۔ اگر دوستو آپ نیگیٹو چیزوں کی طرف جائیں گے تو آپ کا ذائچہ، کیونکہ وہاں نحس ہے، آپ کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ اگر آپ کے ذائچے میں پازیٹیو چیزیں ہیں، آپ پازیٹیو چیزوں کی طرف جائیں گے تو یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دوستو آج کے ذائچے میں جو سب سے اہم بات میں 1 جنوری 2026 سے جو کر رہا تھا کہ ستارے اب آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کی جو نحس نظر ہے مشتری کے ساتھ ہوگی۔ کرنٹلی دوستو مریخ کی نحس نظر مشتری کے ساتھ ہو چکی ہے، اور جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سہیل خان آفریدی عمران خان کا ایک ایسا سپاہی ثابت ہوگا جو بہت دلیر ہوگا۔ کراچی میں میری کہی ہوئی ہر بات الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے پوری ہوئی۔ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ سے کی تھی، میں نے کہا تھا جناب سہیل خان آفریدی جو بات کرے گا اس کے اوپر ڈٹا رہے گا، اور وہ نہ ڈرنے والا اور نہ چکنے والا بندہ ہے۔ یاد رکھیے ذائچے میں جس کے ذائچے میں مریخ سٹرونگ ہوگا وہ بالکل سہیل خان آفریدی والی شخصیت رکھے گا۔ اور یہاں میں ایک بات اور عرض کرتے چلوں کہ مریخ جو اپنے بادشاہت کے مقام پہ تھا، باوجود اس کے کہ اس کے مد مقابل آپ دیکھیے مریخ کے مد مقابل مشتری بیٹھا ہوا تھا، لیکن مریخ کے ساتھ جو قوت تھی آپ دیکھیے اس میں شمس ہے، اس میں عطارد ہے اور اس میں زہرہ ہے۔ اب شمس، عطارد اور زہرہ اور مریخ یہ برج جدی میں موجود ہیں۔ ان کی جو سب کی ان میں سے صرف عطارد کی نحس نظر رہتی ہے، باقی مشتری کے ساتھ حد اتصال عطارد کا شروع ہو چکا ہے۔ اب بہت ساری باتیں آپ کے سامنے نشر ہوں گی۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں 2 چیزیں ہمیں ذائچے میں سٹرونگ نظر آتی ہیں۔ ایک عمران خان صاحب، آنے والے وقت میں ایک عدلیہ سٹرونگ ہوگی، عمران خان صاحب سٹرونگ ہوں گے، اور پی ٹی آئی کے جدوجہد کرنے والے لوگ بھی کامیاب ہوں گے۔ ذائچے میں اس قاعدے کو پڑھنا جو وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ستارے آگے گئے تو میں آپ کو ان کے منصوبات بتاتا رہا۔ آپ ایسے سمجھیے دوستو، ایک غیر آباد زمین ہو تو اس غیر آباد زمین کو کسی کامیاب آپ کاشتکار کے ہاتھ میں دے دیں تو اس نے آج تک جو اس کے آباء و اجداد نے اس نے خود نے سیکھا ہوتا ہے، تو کچھ عرصے بعد آپ اسی علاقے سے گزرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اوہ کہاں گئی وہ غیر آباد زمین، وہ تو ساری آباد ہو چکی ہوتی ہے۔ اس طرح سہیل خان آفریدی نے جو موو چلانی تھی، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایک موو چلے گی جس میں یہ لوگ شامل ہوں گے، پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے، وکلا شامل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی شامل ہوں گے، اور ایک تحریک چلے گی۔ کراچی میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اور دلیر آدمی جو ہوتا ہے دوستو، وہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا، یہ اس کی سب سے پہلی پہچان ہوتی ہے۔ میرے پاس میرے اساتذہ کے دیے ہوئے اور بھی قاعدے کلیے ہیں جن سے مجھے بات بڑی حد تک سمجھ آتی ہے، لیکن آسٹرالوجی میرا سبجیکٹ ہے، میں زیادہ اسی میں رہتا ہوں۔ آسٹرالوجی کے قاعدے اور کلیے کے تحت اب یہ جو ستارے مریخ کے ساتھ اکٹھے تھے، سہیل خان آفریدی آپ دیکھیں اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ لیڈر اسے کہتے ہیں۔ لیڈر اسے نہیں کہتے جو دم دبا کے بھاگ جائے، مشکلات سے بھاگے، رونا شروع کر دے، اسے لیڈر نہیں کہتے۔ لیڈر وہ ہے جو جائے اور اپنے آپ منوائے۔ اس وقت دوستو جو ذائچے میں سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے یورینس کے ساتھ مریخ اپنا شمس کا اور زہرہ کا حد اتصال شروع ہو چکا ہے۔ یہ حد اتصال ابھی آپ سمجھیے ایسے شروع ہوا ہے کہ ابھی ایک آدھا سمجھیے دن ہوا ہے یہ حد اتصال شروع ہوا ہے۔ یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یاد رکھیے آپ کو کبھی بھی کوئی چیز بنانے کے لیے، جیسے آپ کو گھر بنانے کے لیے صرف سیمنٹ اور اینٹیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں، آپ کو ریت بھی چاہیے ہوتی ہے، آپ کو لوہا بھی چاہیے ہوتا ہے، وائرنگ کرنے کے لیے تانبا بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ اس طرح سب چیزیں، لکڑی، ہر چیز ملا جلا کے آپ اپنا گھر بناتے ہیں۔
اس طرح ستارے بھی جب آپس میں آتے ہیں کمیونیکیشن کرتے ہیں، اور یاد رکھیے ستارے کے منصوبات میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جب کسی برج میں ستارہ جاتا ہے، انٹر ہوتا ہے، تو اس کے منصوبات کو اپنے مزاج کے مطابق ڈالتے ہیں۔ یہاں زائچے میں یہ جو یونس کی جو پاکستان کے مستقبل کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی جو نظر اب ساتھ قائم ہو رہی ہے 5 ان 4 ستاروں کے ساتھ، تو یہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تحریک دوستو اب چلنے کی سمت میں باتیں ہیں، جیسے جیسے اب باہر آنے والا دن گزرے گا، سہیل خان آفریدی اسٹرانگلی اپنا موقف بیان کرے گا، پی ٹی آئی کا موقف بیان کرے گا۔ ستارے جو ہے اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور یہ جو خان صاحب کا نظریہ لے کے چلے ہیں، یہ نظریہ بہت شدت کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس زائچے میں دوستو یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 4+4+4 اس کا قانون اپلائی ہوا ہے، بلکہ اصل میں تو اگر اسٹرالوجی کے قاعدے کو دیکھیں تو برج قوس میں 4 ستارے اکٹھے ہوئے، پھر جدی میں اکٹھے ہوئے، اس سے پہلے برج اکرم میں بھی 4 ستارے اکٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ 4+4+4 کا قانون ہے۔ تو دوستو چیزیں بہت شدت کے ساتھ آگے آئیں گی۔ اسٹرالوجی میں یہ جو سورج ہے، اس کا آنے والے وقت میں پہلا کران برج دلوں میں آپ سمجھیے 6 سے 7 دن بعد شروع ہوگا، اور یہ کران پلوٹو کا اور شمس کا برج دلوں میں پہلی مرتبہ ہوگا، اور اس کران کو جو سب سے زیادہ طاقت ملے گی وہ نیپچون 0 درجے میں بیٹھ کے برج حمل میں دے گا۔ یہ اصل میں وہ وقت ہے جس میں تحریک کا نقطہ آغاز ہو جائے گا، آپ کو لوگ باہر نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نقطہ آغاز دیکھیے دوستو، برج حمل جو ہے یہ زائچے میں مشرق سے تعلق رکھتا ہے، اور جو برج میزان ہے یہ زائچے میں مغرب سے تعلق رکھتا ہے۔ سہیل خان آفریدی مریخ بادشاہت کے مقام پہ پہنچا۔ سہیل خان آفریدی کو اللہ نے پہلے بھیجا لاہور میں، اس کے بعد بھیجا اس کو کراچی میں۔ یہ مشرق اور مغرب ہے ملک کا، اور ان کے ستارے اکٹھے ہیں، مطلب مشرق کا ستارہ بھی اکٹھا ہے، مغرب کا بھی ستارہ اکٹھا ہے۔ یہ اسٹرالوجی ہے۔ اب موو چل پڑی ہے، اب ستارے آگے چلتے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو ستارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ چاند اس وقت برج اکرم میں آج بیٹھا ہوا ہے 10 درجے پہ، یہ چاند جو ہی برج قوس میں جائے گا، اپنے برج قوس میں وقت گزارنے کے بعد یہ بھی برج جدی میں پہنچ جائے گا۔ برج جدی میں ستاروں کی جو تعداد ہے وہ 5 ہو جائے گی، اور 5 ستاروں کا کسی ایک جگہ پہ کران کرنا اور اس کو یورنس کا ناظر ہونا، آپ یہ سمجھیے کہ بہت بڑی تبدیلی کی باتیں آنے والے وقت میں سامنے آئیں گی۔ زائچے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ مریخ جو ہے ابھی اپنے بادشاہت کے نقطے کی سمت میں، نقطے والی جگہ پہ نہیں پہنچا، بادشاہت کے گھر میں موجود ہے۔ دلیری کا ستارہ اپنے بادشاہت کے گھر میں موجود ہے، اور زائچے میں روحانیت کا ستارہ بھی اپنے بادشاہت کے مقام پہ اپنے جگہ پہ موجود ہے۔ مریخ جو ہے اپنے گھر میں نہیں، معذرت، یہ برج جدی میں موجود ہے، اور جو مشتری ہے اس کے مد مقابل یہ سرطان میں موجود ہے۔ لہٰذا یہ جو نحس نظر ہوئی مشتری کی اور مریخ کی، مشتری کی اور زہرہ کی، مشتری کی اور شمس کی، اب مشتری اور عطارد کی ہوگی۔ آنے والے وقت میں مشتری کی اور چاند کی بھی یہاں نحس نظر ہوگی۔ تو آپ سمجھیے کہ بہت سارے لوگوں کو فارم 47 کے وزیر اعظم سمیت یہ جو نظام ہے اس کو آپ سمجھیے کہ جھٹکے لگنے شروع ہو چکے ہیں۔ ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب جو ستاروں کے اثرات ہیں ان کے چہرے پہ نظر آئیں گے۔ اب وہ کیا بات تھی دوستو؟ وہ بات یہ تھی کہ زحل نے اپنی ریورس ختم کر دی، اور یاد رکھیے آج 12 جنوری 2026 ہے، زحل ابھی 25 سے 26 درجے پہ واپس پہنچا ہے، اب 26 سے 27ویں درجے پہ واپس جا رہا ہے، مستقیم ہوا ہے۔ یہ جو اس کے واپس جانے کا وقت ہے، یہ ان کو ایسے سمجھیں کہ موجودہ نظام کو رسیاں باندھنے کا وقت ہے، اور گھسیٹ کے باہر اس نظام کو سے اس حکومت کو نکالا جائے گا۔
یہ جو آنے والا وقت ہے اس ذائچے، اس قاعدے اور اس کلیے کے مطابق جو میں نے آپ سے بیان کیے، میں نے عرض کیا کہ اسٹرالوجی یہ بتا رہی ہے کہ موجودہ نظام، موجودہ حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور یہ چاہیں یہ نہ چاہیں، یہ آئین کو میں جو مرضی تبدیلیاں کر لیں، جو ان کا دل چاہتا ہے یہ کر لیں، لیکن ان کا کرسی پہ بیٹھے رہنا اور اقتدار کی مسند پہ قابض رہنا، یہ اب ہر آنے والا دن ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ستاروں میں یہ جو نیگیٹو صورتحال ہے ملک میں، ایک ایسی شخصیت جس کا تعلق میڈیا سے ہے، اس کے زوال کی بھی نشاندہی کر رہا ہے، کیونکہ عطارد کا جو نحس نظر ہوگی مشتری کے ساتھ، یہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک سوشل میڈیا کہہ رہا ہوں، صحافت سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت، اس کا یہ زوال آنے کی سمت میں باتیں ہیں۔ اب دوستو جیسے جیسے ستارے آگے جائیں گے انشاءاللہ جو ایفیکٹ سمجھ جائیں گے ضرور بیان کریں گے۔